الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 18 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گواہ کہیں گے، یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، یعنی حق ناشناس، جو حق کو پہچانتا نہیں ہے، وہ ایسی دروغ گوئی سے کام لیتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو کہ اللہ نے نہیں کہی۔ فرمایا اللہ پر جھوٹ گھڑنا، توحید کا انکار، نبوت اور رسالت کا انکار، قرآن کا انکار، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عمومی طور پہ تو سارے ہی پیش کیے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو، ان مجرموں کو خصوصی طور پہ پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اور گواہ کہیں گے۔ گواہوں سے مراد کیا ہے؟ بعض رات فرماتے ہیں کہ گواہوں سے مراد فرشتے ہیں، بعض رات نے کہا کہ گواہوں سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، بعض نے کہا گواہوں سے مراد مومنین ہیں، بعض نے کہا گواہوں سے مراد ان کے خود اعضاء ہیں، مجرموں کے اعضاء بولیں گے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائیں گے اور اسے اپنے حجاب کے اندر چھپا لیں گے، اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں گے۔ فرمایا پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ کہ یہ گناہ تو پہچانتا ہے تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ اقرار کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو سارے ہی گناہ سامنے آ گئے، اور وہ دل میں کہے گا کہ اب تو میں مارا ہی گیا، اب تو میں ہلاک ہی ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر تیری ستاری کی، پردہ ڈالے رکھا، لہٰذا آج بھی ہم تیری بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ پھر نیک اعمال اس کے ہاتھ کے اندر دے دیے جائیں گے، لیکن جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے خلاف ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔
الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے تو بالکل ہی منکر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کافروں کے مزید 3 جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا جرم یہ ہے، فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اس زمانے کے کافر اور اسلام کے دشمن وہ بھی لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اور آج کے کافر اور آج کے اسلام مسلمانوں کے قرآن کے دشمن، نبی علیہ السلام کے دشمن، وہ بھی لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ مراکش کے ایک اسکالر جن کا نام حمید بن قلاب ہے، اور لبنان کے ایک اسکالر جن کا نام محمد اقبال ہے، ان دونوں نے سن 1960 سے لے کر 1968 تک ان 8 سال کے اندر تحقیق کی کہ یورپ کے اندر کس طرح اسلام کشی کی مہم چلائی گئی ہے، کس طرح اسلام کے جو صحیح معنی میں روشن اور صاف اور واضح چہرہ تھا اسلام کا، اس کو کس طرح مٹایا گیا۔ تو 8 سال کی تحقیق کے بعد جو نتائج سامنے آئے، تو انہوں نے نتائج کے طور پہ یہ لکھا کہ اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ان 8 سالوں کے اندر، فرمایا ان کتابوں کی تعداد ہے 25,000، جو کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے لکھی گئی ان کتابوں کی تعداد 25,000 ہے۔ اور فرمایا اسلام کے خلاف جو رسالے لکھے گئے ان کی تعداد 30,000 ہے۔ اور فرمایا اسلام کے خلاف جو مضامین ان 8 سالوں میں چھاپے گئے ان کی تعداد 60,000 ہے۔ اور فرمایا 2500 فلمیں اسلام کے خلاف بنائی گئی۔ یہ تو خالی ایک امریکہ کے اندر، صرف ایک ملک کے اندر کام ہوا۔ اس کے علاوہ فرانس کے اندر، سویڈن کے اندر، ان ملکوں کے اندر فرمایا جو کتابیں چھاپی گئی اسلام کے خلاف ان کی تعداد 15,000 ہے۔ اور فرمایا اسلام کے خلاف جو مضامین لکھے گئے ان کی تعداد 50,000 ہے۔ اور اسلام کے خلاف جو فلمیں بنائی گئی فرمایا ان کی تعداد 3,000 ہے۔ تو دیکھیں کس طرح پر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ اسلام کا جو صحیح مفہوم ہے، صحیح چہرہ ہے، اسے مٹا ہی دیا جائے۔ اور یہ تحقیق تو نصف صدی قبل کی ہے، نصف صدی پہلے کی ہے۔ اگر آج کے تازہ اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو ہوشربا نتائج سامنے آئیں گے، اور کتنی بڑی تعداد جو اسلام کے خلاف کتابوں کی ہے اور مضامین کی ہے، رسائل کی ہے، وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ تو نصف صدی پہلے کی تحقیق تھی، جو انہوں نے 8 سالوں کے اندر جو کام ہوا اسلام کے خلاف اس کی تحقیق ہمارے سامنے پیش کی۔ اور دیکھ لیجئے کفار کے ہم نوا، کفار کے ہم نوالا و ہم پیالہ وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام پر، اسلام کے خلاف ایسے جراثیم تحقیق کے نام پہ چھوڑے ہیں کہ مسلمان ان کتابوں کو پڑھ کر اسلام کے ماضی سے بدگمان ہو جاتا ہے، اسلام کے حال سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اسلام کے مستقبل سے مسلمان مایوس نظر آتا ہے۔ اور انہوں نے تحقیق کے نام پر ایسے جراثیم چھوڑے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلام کا گہرا مطالعہ رکھنے والا نہ ہو، چاہے وہ ذہین کیوں نہ ہو، چاہے حساس کیوں نہ ہو، جب تک وہ اسلام کا گہرا مطالعہ رکھنے والا نہیں ہوگا، ان مستشرقین کی جو انہوں نے زہر اگلا ہے ان کتابوں کے اندر، ان کی باتوں کے اندر آ جائے گا۔ تو دیکھیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف کس طرح پر باطل محنت کر رہا ہے، کس طرح کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، اور وہ کوششیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی ایک طریقہ
متعین نہیں ہے کہ اسی طریقے سے اسلام کے خلاف کام کرنا ہے، کئی طریقے ہیں، ہر دفعہ طریقہ بدل کے آتا ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو، دین کو مٹا دیا جائے، لیکن اسلام ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام ہے پھیلتا جا رہا ہے، قرآن ہے اس کا نور بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی خوشبو پھیلتی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور سنت اور قرآن کی خوشبو پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، فرمایا یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا، فرمایا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو اس لیے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف یہود و نصارہ کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، کتاب مقدس لے کر آئے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی روشنی پھیل رہی ہے، نبی علیہ السلام کا دین بڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی اس لائی ہوئی مقدس کتاب کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، کافر پریشان ہے، اور وہ کیوں پریشان نہ ہو؟ اسلام جو ہدایت کا منبع ہے، اسلام جس کے احکامات واضح ہیں، جو اسلام کا ہو جاتا ہے، اسلام کو اپنا لیتا ہے، وہ کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پر، اسلام پر، نبی علیہ السلام کی سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ پہلا جرم کافروں کا جو ذکر کیا گیا وہ فرمایا وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس دین کے اندر کوئی کجی ہے ہی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایسی ایسی باتیں لاتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں کجی آ جائے، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ایسی باتیں آ جائیں اسلام کے خلاف، لیکن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو اسلام لایا ہو، اسلام کی حلاوت، اسلام کی مٹھاس، اور وہ اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہو اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں۔ فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے تو بالکل ہی منکر ہیں۔ یہ کافروں کا تیسرا جرم ذکر کیا گیا، فرمایا وہ آخرت کے بالکل منکر ہیں، حالانکہ یہ آخرت والا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کی ایک ڈھارس بندھاتا ہے اور انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے، یہ آخرت والا عقیدہ، وگرنہ اگر آخرت والا عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان رہتا ہی نہیں ہے، انسان تو حیوان اور جانور بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد پھر کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے سوا اور کوئی مقصد رہتا ہی نہیں، تو یہ تو کوئی جانوروں کی زندگی ہے، یہ کوئی انسانوں کی زندگی تھوڑی ہے۔ تو آخرت والا عقیدہ، انقلابی عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت والا جو عقیدہ ہے صحیح معنی میں اس کو پکا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، فرمایا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکتے ہیں، دین کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، آخرت کے بالکل منکر ہیں، تو پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب دیا گیا، فرمایا اگر رب چاہے تو ایک ہی پکڑ کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں مہلت دے رہے ہیں، فرمایا پھر آخرت کے اندر یہ دائمی عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ایک خود گمراہ ہونے کا، دوسرا دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، جس آدمی کے دل کے اندر کسی چیز کی نفرت بیٹھ جائے، انسان
اس کے بارے میں سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ان کافروں کے دلوں میں اسلام کی، قرآن کی، نبی علیہ السلام کی، آقا کے فرمان کی فرمایا ایسی نفرت ہے کہ فرمایا سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی کان تو ہیں اور آنکھیں تو ہیں، لیکن اگر کانوں سے سنا ہی نہ جائے، آنکھوں سے دیکھا ہی نہ جائے، پھر گویا کہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان کی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں فرمایا یہ ان سے سارے غائب ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کے مذہب کا سارا سہارا یہ جو باطل معبود ہیں اس پر ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی یہ سب غائب ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، فرمایا یقینی طور پر یہی لوگ آخرت میں حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے جھک کر مطمئن ہو گئے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اور خدا کو نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب رب کو ماننے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور فرمایا ان کی ایک خاص صفت ذکر کی، وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، جھک کر مطمئن ہو گئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت کی باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا ان دونوں فریقوں کی، ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور بینے اور سننے والے کی طرح ہے۔ فرمایا جو حق کی بات نہیں سنتا اور جو کافر ہے، فرمایا وہ گویا کہ اندھا اور بہرا ہے، اور فرمایا جو مومن ہے، جو ایمان کے قریب آ گیا، قرآن کے قریب آ گیا، فرمایا یہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے سوال کیا لیکن جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب واضح تھا۔ یہ دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جسے ایمان کا نور ملا ہو، ایک وہ جسے ہدایت رب کی طرف سے عطا ہو گئی ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہدایت ملی ہی نہیں ہے، جسے ایمان کا نور ملا ہی نہیں ہے؟ فرمایا ایک وہ ہے جو رب کا منکر ہے، اللہ کے رستے سے روکتا ہے، دین میں کجی تلاش کرتا ہے اور آخرت کا منکر ہے۔ فرمایا کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کو ماننے والا ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، رب کے سامنے جھکنے والا ہے؟ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم اتنی بات کو بھی سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنا۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن سے تعلق نصیب فرما، ایمان سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی دے، ایمان والی دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ، قرآن پہ، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ فرمانا۔ اے اللہ دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا۔ اے اللہ ہم سب کو یہاں بھی کامیاب و کامران فرما، آخرت کے اندر حقیقی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔